بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور۔ پرچم جو کہ بولتا ہے شب عاشور ہے اور کل امام زمانہ اسلام ظہور کریں گے۔ آج کی رات زمانہ غیبت ختم ہو جائے گا۔ شہر مکہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے لیکن کعبے کے اطراف نور ہے۔ آج کی رات کوئی بھی مسجد الحرام نہیں آیا۔ اس جوان کو دیکھ رہے ہیں جو کعبے کی دیوار کے ساتھ دعا میں مشغول ہے۔ نہیں جانتا وہ خدا سے کیا مانگ رہا ہے۔ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے نزدیک ہو کر اسے دیکھیں؟ وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ کعبے کے پاس دعا میں مشغول ہیں اور اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ کیا جانتے ہیں کہ حقیقی مستر وہ ہے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے ظاہر کی خدا اصلاح کرتا ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون مستر کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی سختیوں کو دور کرتا ہے؟ اب آپ سے اہم سوال پوچھتا ہوں، کیا جانتے ہیں کہ امام زمان اسلام کیسے سمجھتے ہیں ان کی دعا قبول ہوئی ہے؟ وہ کیسے سمجھے کہ قیام کریں؟ کیا جانتے ہیں کہ غیبت کے اختتام آخری لمحات میں کون سے حوادث رونما ہوں گے؟ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ امام کے ساتھ ایک پرچم بھی ہے۔ میرے خدایا، وہ پرچم خود بخود کھل رہا ہے۔ اس پرچم پر لکھا ہے البیعۃ اللہ، یعنی جو کوئی بھی پرچم کی بیعت کرے گا در حقیقت وہ خدا کی بیعت کرے گا۔ ایک آواز کانوں میں آ رہی ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ امام دعا میں مصروف ہیں، کوئی شخص بھی وہاں پر نہیں ہے۔ بس یہ کون بول رہا ہے؟ اے ولی خدا قیام کریں۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، شاید اس بولنے والے کو دیکھ سکوں۔ عجیب، یہ وہی پرچم ہے کہ جو خدا کی قدرت سے بول رہا ہے۔ میرے ہم سفر تعجب نہ کریں، کیا امام زمانہ علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا درخت خدا کے حکم سے نہیں بولتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام نہ ہوتے تھے؟ یہاں یہ پرچم بھی خدا کے حکم سے امام زمانہ علیہ السلام سے بات کرے گا۔ امام کی تلوار کو دیکھو، خود بخود گلاب سے باہر آ رہی ہے اور امام کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اے ولی خدا قیام کریں۔ دیکھو مسجد الحرام کس قدر نورانی ہو گئی ہے، کتنا خوبصورت سما ہے۔ فرشتے گروہ در گروہ آ رہے ہیں۔ ان کے درمیان وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی۔ مسجد فرشتوں کی طولانی صفوں سے بھر جاتی ہے۔ ان کے درمیان خدا کے دو بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کمال احترام سے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے سید و سردار، اب آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہاں پر امام زمان علیہ السلام اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث قرار دیا۔ امام جبرائیل علیہ السلام کی بات سننے کے بعد کس طرح خدا کے حمد و شکر بجا لاتے ہیں۔ بس مجھے اور آپ کو بھی خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ غیبت کے دور کا خاتمہ ہوا اور ظہور کی صبح طلوع ہوئی۔ آپ کی نظر میں ظہور کے وقت امام کا پہلا کام کیا ہے؟ جواب ایک کلمے سے بڑھ کر نہیں، نماز۔ جی ہاں، امام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ شاید امام اجازت ظہور کے بعد بطور شکرانہ نماز پڑھتے ہیں اور شاید وہ نماز کے ساتھ خدا سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت طولانی راستہ ہے کہ جہاں خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے گی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو بلائیں گے، اے میرے ساتھیوں، اے وہ جنہیں خدا نے میرے ظہور کے لیے ذخیرہ کیا ہے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ دیکھو دیکھو، اصحاب امام ایک کے بعد ایک خود کو مسجد الحرام میں پہنچا رہے ہیں۔ وہ سب کعبے کے دروازے کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ اب امام دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑے اپنے اصحاب کے ساتھ پہلا خطاب فرمائیں گے۔ آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، سورہ ہود آیت 86۔ پھر فرماتے ہیں میں بقیت اللہ ہوں اور حجت خدا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بقیت اللہ کا معنی جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً جانتے ہیں کہ بعض افراد نے قیمتی اشیاء کو جمع کیا ہوتا ہے اور انہیں محفوظ جگہ پر رکھا ہوتا ہے، وہ چیز ان کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ خدا نے بھی اپنے لیے ذخیرہ جمع کیا۔ اس نے لوگوں کو ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کو بھیجا۔ تمام انبیاء نے اپنی صحیح کاوش انجام دی لیکن الہی حکومت تشکیل نہ پا سکی کیونکہ لوگوں کی آمادگی نہ تھی۔
امام زمان علیہ السلام خدا کی ذخیرہ ہیں تاکہ پوری دنیا پر خدا کی حکومت قائم کریں۔ جی ہاں، امام بقیت اللہ ہیں، وہ خدا کا ذخیرہ ہیں، وہ تمام انبیاء کی یادگار ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، ایک شمع اور 313 پروانی۔ کیا اس نور کے ستون کو دیکھ رہے ہیں؟ امام کے اصحاب کے سروں پر ایک نور کا ستون آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ستون کتنا نورانی ہے، سب اس کے نور کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خدا کا معجزہ اور ظہور کی علامت ہے۔ تمام لوگ اس نور کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ امام کے اصحاب ان کے گرد حلقہ بنائے کھڑے ہیں۔ میں ان کے درمیان اپنے محبوب سے نظریں ہٹا نہیں سکتا۔ دیکھو تو صحیح، امام کی بائیں آستین پر خون کے سرخ نشان دیکھ رہے ہیں؟ ارے، امام کا لباس خون آلودہ کیوں ہے؟ کیا انہیں کوئی چوٹ لگی ہے؟ نہیں، یہ تو سرخ خون نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک علامت ہے، یہ بہت پرانا خون ہے، یہ آپ کو جنگ احد کے زمانے میں لے جائے گا۔ یہ خون کی سرخی بہت سال پرانی میراث ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے جاری ہونے والا خون ہے۔ جب جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خون آپ کے کپڑوں پر لگا، آج اسی لباس کو ان کے بیٹے نے زیب تن کیا ہے۔